اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 7 سے ہے. 30 پر 7 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 37 سے. آیت نمبر 37 میں کیا بتایا گیا؟ سورہ نساء آیت نمبر 37 میں کیا بتایا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال سے آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کنجوسی مت کرو. بخل کا مطلب کنجوسی کرنا. آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو آپ اللہ کے راہ میں کیا تم خرچ کرو. یہ پہلی بات کیا ہے اللہ نے بیان کی، مطلب کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کی ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اچھا پیسہ دیا ہے، اس کو ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے، تو لوگوں کے سامنے ایسا مت ہے کہ گویا کہ بہت غریب ہے، پھٹا کپڑا پہن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگوں کو بولتا ہے کہ مطلب وہ ایسا کرتا ہے کہ گویا کہ اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے پھٹا کپڑا پہن کر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے. یعنی تو لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے اسے بہت زیادہ مال دیا. یہ بھی کیا ہے بخیلی. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو چھپانا بھی نہیں چاہیے. دوسری جو بات ہے اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے، پیسہ کی جو نعمت ہے وہ نہیں چھپانا چاہیے. یعنی کہ اچھا کپڑا پہن کر، تکبر نہیں، اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے ایسا بھی نہیں کہ اللہ ہم نہ پیسہ ہی نہیں دیا ہے. یہ دوسری بات کیا اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے. تیسری بات اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی کافر ہیں اللہ نے ان کے لیے کیا ہے جہنم تیار کر رکھا ہے. دیکھیے ترجمہ آیت نمبر 37. الذین جو یبخلون کنجوسی کرتے ہیں، الذین یبخلون جو کیا ہے کنجوسی کرتے ہیں، مطلب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ پیسہ خرچ کرو، اللہ کے راہ میں کیا تم پیسہ خرچ کرو، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین یبخلون، جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں، سب اردو میں ہم بولتے ہیں وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، یعنی کہ یہ جائز نہیں. مطلب انسان کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے انسان کو خرچ کرنا چاہیے. لیکن یہاں اللہ نے ایک اور بات یہ بیان کی ہے، ایک انسان کیا ہے مثال کے طور پر میں کنجوسی کرتا ہوں، بلکہ میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی کیا ہے تم اللہ کے راہ میں مال خرچ مت کرو. اگر تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو گے، تم صدقہ دو گے تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا. یعنی کہ میں خود کیا ہے مال خرچ نہیں کرتا ہوں، میں دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی کیا ہے مال خرچ نہیں کرو، تو اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرو. اگر تم صدقہ کرو گے تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا. اس سے بھی اللہ نے منع کیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین یبخلون، بے شک جو لوگ کیا ہے بخیلی کرتے ہیں، جو کنجوس ہے وہ کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دیتا ہے الناس لوگوں کو. جو کنجوس لوگ ہیں، کنجوس ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں یأمرون الناس، یأمرون کا مطلب حکم دینا. کسے حکم دیتی ہے؟ الناس لوگوں کو. کس کا حکم دیتی ہے؟ بالبخل، کنجوسی کا. لیکن زید کیا ہے خود کنجوس ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرو، صدقہ کرو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا. خود بھی کنجوس ہے، لوگوں کو بھی کیا ہے کنجوس بناتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح جائز نہیں، اس طرح کیا ہے جائز نہیں، بلکہ لوگوں کا الٹا ابھارو کہ تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. اس طرح بولنا کہ تم صدقہ کریں گے تو مال میں کمی آ جائے گی، کہاں دیکھیں گے آپ بیوی بچوں کو، انہیں کہ سب نہیں. صدقہ انسان کو کیا ہے ہمیشہ کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں تک جو ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ پیسے میں کنجوسی ہے، کیونکہ کنجوسی کی کئی قسم ہے. ایک ہے کہ علم میں کنجوسی. علم میں کنجوسی کا مطلب آپ کے پاس علم ہے وہ لوگوں کو نہیں دیتی ہیں، یہ کنجوسی علم ہے. یہ علم میں کنجوسی، اللہ نے آپ کے پاس علم دیا ہے، مطلب آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا آپ لوگوں تک پہنچاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ من کتم علما الجم به بلجام من النار، اگر کوئی علم کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل اس کے منہ میں کیا ہے انگار کے تالے اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. یعنی کہ نعوذ باللہ علم کی کنجوسی ہے. ایک ہے کہ مال کی کنجوسی، دوسرا علم کی کنجوسی، تیسرا ہمارے نبی پر درود پڑھنے میں کنجوسی. ہمارے نبی کا جب بھی نام آتا ہے آپ کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. وہ شخص بھی کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ بخیل کے صرف مال میں بخیلی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کہ مال میں بخیلی ہے، دوسرا علم میں بخیلی ہے، علم میں کنجوسی ہے، تیسرا ہمارے نبی کا جب بھی نام آتا ہے تو آپ کیا ہے وہاں اللہ پر کیا ہے درود، ہمارے نبی پر کیا ہے درود بھیجنا چاہیے. وہی یہاں جو اس آیت میں جو بتایا گیا کہ یہ جو زید کا ہے خود بخیل ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی کیا ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ مت کرو. اس طرح کیا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. پھر اس کے بعد ویکتمون چھپا لیتا ہے ما آتاہم اللہ، ما جو
آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے من فضل اپنے فضل سے، یعنی کہ نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس کو چھپا لیتا ہے۔ کیسا؟ اس کی دو قسم ہے، ایک ہے کہ پھٹے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ بہت زیادہ غریب ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی اس نعمت کو تم ظاہر کرو۔ دوسرا، حالانکہ لوگوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں بہت زیادہ غریب ہوں، اللہ نے اسے بہت زیادہ نوازا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے کروڑوں روپے دیا ہے، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ، یعنی کہ اللہ کی نعمت کو چھپانا۔ وَيَكْتُمُونَ کا مطلب چھپانا، کیا چھپاتا ہے؟ ما جو آتاہم اللہ، آتا مطلب دینا، کس نے دیا ہے؟ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے من فضل اپنے فضل سے، اللہ نے کیا اپنے فضل سے لوگوں پر نوازا ہے، لوگ جو ہے پھر بھی جا کر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں، کیونکہ پیسے کی ہرس، اگر لوگوں کے سامنے کہے گا کہ میں غریب ہوں، لوگ اسے اور بھی پیسہ دیں گے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح مت کرو، جو نعمت اللہ نے تم کو دی ہے تم کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ یہ دو قسم کے، ایک ہے پھٹے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ غریب ہے، جبکہ اللہ نے اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور دوسرا ہے تو لوگوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے اپنے فضل سے تم اسے مت چھپاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاباً، عذاب، کیسا عذاب؟ مہیناً، رسوا کن عذاب۔ مہین کا مطلب رسوا کن، مطلب انسان کو رسوا کر دے گی، انسان کو جلا دے گی، کیونکہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی قرآن میں عذاب مہین آتا ہے تو یہ خاص کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے قرآن میں عذاب مہین ہے، مطلب رسوا کن عذاب خاص کافروں کے لیے۔ وہیں اللہ نے فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے عذاب مہینا، رسوا کن کیا ہے؟ عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 37 ہو گیا۔ 37 میں بتایا گیا کہ بخیلی مت کرو۔ دوسرا، بخیلی کرنے والا خود دوسروں کو کہتا ہے کہ تم بھی صدقہ مت کرو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری جو بات ہے، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، تکبر کی نیت سے نہیں، بس اللہ نے نعمت دی تو اچھا کپڑا پہن کر جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38، آیت نمبر 38 میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو لوگ کیا ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے لوگ کیا ہے مال خرچ کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہی اللہ مطلب ایک انسان مال خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ کسی کا سوال ہے؟ السلام علیکم، آواز کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ۔ دیکھیے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، مطلب دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرنا۔ ایک انسان کا لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یأتون یوم القیامۃ بحسنات تہامۃ بیضاء، کل ایک مسلمان جو ہے نا پہاڑ جیسا نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پوری نیکی کو کیا ہوا میں اڑا دے گا۔ کیوں ہوا میں اڑا دے گا؟ یأتون یوم القیامۃ، وہ کیا چاہتا تھا؟ لوگوں کی تعریف چاہتا تھا، ریاکاری، دکھاوا چاہتا تھا، یعنی کہ یہ مسلمان کیا صدقہ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والذین، جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، مطلب صدقہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کیا صدقہ کرتا ہے؟ کیوں صدقہ کرتا ہے؟ ریا کا مطلب دیکھنا، ریا کا مطلب دیکھنا، الناس، لوگوں کی دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے صدقہ کرتا ہے تاکہ کیا ہے لوگ اس کی تعریف کریں۔ ہاں، لوگوں کے سامنے صدقہ کرنے کی ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جب کیا ہے دیکھیں کہ مسجد کا چندہ ہوتا ہے، مسجد کے پیچھے چندہ ہوتا ہے، وہاں کیا ہے آپ کیا ہے صدقہ لوگوں کے سامنے صدقہ کریں آپ، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کیا اور بھی صدقہ کریں۔ وہاں میں نیت صاف ہونا چاہیے، نیت یہ نہیں ہو کہ ہم کیا کریں گے صدقہ کریں تو لوگ دیکھیں گے، ہماری نیت ہمیں صاف کرے، بس اس نیت سے وہ صدقہ کرے کہ اب میں 10 روپے ڈالوں گا تو لوگ دیکھیں گے ہاں صدقہ کرنا ہے مسجد کے لیے، تو تمام لوگ چندہ کریں گے۔ آج کل کیا مسجد کے باہر چندہ ہوتا ہے یا لوگوں کے سامنے چندہ ہوتا ہے، وہاں انسان چندہ کرے، وہاں کیا انسان صدقہ کرے، لیکن کیا ہے نیت کو صاف کرے۔ لیکن کب جائز نہیں ہے؟ جب کیا ہے انسان کے اندر ریاکاری کا اندیشہ ہو، تو وہاں انسان بہتر ہے کہ افضل ہے کہ رات کے اندھیرے میں کیا ہے کسی غریب کو کیا ہے 10 روپے یا 20 روپے دے دیجیے، رات کے اندھیرے میں، کسی کو معلوم نہیں۔ سلف کے کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جن کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد غریب کیا ہے بھوکے ہو گئے، معلوم ہوا کہ وہ انتقال ہونے والا شخص ہے نا وہی کیا اس غریب کو کھلاتا تھا۔ کب معلوم ہوا؟ انتقال کے بعد معلوم ہوا۔ رات میں صدقہ کرتے تھے وہ لوگ، خاص کر غالباً علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے رات میں کیا ہے غریبوں کو صدقہ کرتے تھے، یعنی کہ اس طرح کیا ہے رات میں صدقہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کی دکھاوے کے لیے، رئاء کا مطلب لوگوں کی دکھاوے کے لیے۔ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پتی کی بات انہوں نے ذکر کیا تفسیر میں، جو لوگ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں،
لوگ کیا ہے وقتی طور پر ان کی تعریف کریں گے، بلکہ 1 گھنٹہ اس کی تعریف کریں گے بس، 2 گھنٹہ ان کی تعریف کریں گے بس، لیکن اگر کوئی واقعی اللہ کے لیے عمل کرے گا، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی تعریف کریں گے، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ کیا ہے اللہ کے لیے، انسان جو ہے نا عمل کرنے سے پہلے دیکھے کہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ لوگ کیا کریں گے، تعریف کرنے والے آج رہیں گے، کل ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، بس کون رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہم کیا ہے حقدار بننا چاہیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والا، اور دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والا کون ہے؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، صدقہ کرنے سے بلا نیت کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا ہے تعریف کریں، وہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان کم ہو جاتا ہے، اس پر کیا ہے اللہ پر ایمان کم ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والے کیسے ہیں، لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ولا بالیوم الاخر، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کا ثواب کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی لوگ ہماری تعریف کریں، نہیں، اس طرح کا انسان کو نہیں کر، بلکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، خاص منافقین کے بارے میں آیت ہے، منافق جو ہے نا وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ عمل کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو بولے کہ وہ مسلمان ہیں، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ واقعی وہ کیا ہے صدقہ کرنے والا ہے۔ وہ تعریف کے لیے کیا ہے منافق عمل کرتا تھا، بلکہ کیا ہے منافق اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتا تھا اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتا تھا، یعنی کہ ریاکاری کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک اور جو بات ہے نا، ولا بالیوم الاخر، یوم الاخر کا مطلب آخری دن، ولا بالیوم الاخر، آخری دن پر بھی ایمان نہیں لاتا تھا۔ کون سا آخری دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آخری دن کا مطلب، آج کل جو لوگ کہتے ہیں خبر ہماری آخری منزل ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح بولنا۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ خبر ہماری آخری منزل ہے، نہیں، کیونکہ خبر کیا ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے ہماری منزل۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ والیوم الاخر، قیامت کیا ہے آخری ہے ہمارا، خبر نہیں ہے، قیامت کیا ہے ہمارا آخری۔ اس طرح بولنا کہ خبر ہماری آخری منزل ہے، اس طرح کیا ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ آخری منزل کون سا ہے؟ قیامت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ولا بالیوم الاخر، ولا بالیوم، یوم کا مطلب دن، آخر، آخری دن پر بھی ایمان نہیں لاتا ہے، مطلب قیامت کے دن پر اللہ نے قیامت کو آخر کہا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور مسئلہ یہ ذکر کیا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ کیا ایک شیطان ہوتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی سے پوچھنی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ فَأَسْلَمْ، ہمارے نبی نے کہا کہ فَأَسْلَمْ، میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ، اس کے متعلق مفسرین کا جو کہنا ہے کہ فَأَسْلَمْ، ہمارے نبی نے کہا فَأَسْلَمْ کا 2 معنی ہوتا ہے، یہ اگر آپ پیش کے ساتھ پڑھیں گے فَأَسْلَمُوا، فَأَسْلَمُوا، اگر اسلموا اگر آپ پڑھیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ نے اس شیطان کے ذریعے سے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھے بچا لیا اس شیطان سے، مطلب وہ شیطان کیا مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے، وہ شیطان مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ فَأَسْلَمُوا کا مطلب یعنی کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی جو شیطان ہے وہ کیا ہے، فَأَسْلَمْ ہے، یعنی کہ اس کی 2 قرات ہے، فَأَسْلَمُوا اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ شیطان کی شر سے کیا اللہ نے مجھے بچا لیا۔ دوسرا فَأَسْلَمَ اگر آپ پڑھیں گے، مطلب میم کو اگر زبر لگائیں گے تو اس کا معنی ہے کہ شیطان اسلام قبول کر لے، وہ شیطان کیا ہے اسلام قبول کرے، مطلب دونوں کیا ہے محدثین کا کہنا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی کے ساتھ جو شیطان ہے اس میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اس شیطان کی شر سے ہمارے نبی کو بچا لیا، اللہ نے اس شیطان کے شر سے کیا ہمارے نبی کو بچا لیا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ، کون ہے جس کے دوست کیا ہے شیطان ہے، ومن کون ہے جس کا، من کا مطلب جس کا، یکن ہو جائے شیطان، لہو قرینن، قرین کا مطلب دوست، مطلب ہر انسان کے ساتھ کیا ہے ایک شیطان ہے۔ فساء کا مطلب برا، قرین کیا ہی برا دوست ہے، مطلب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے لیکن وہ کیا ہی برا دوست ہے، یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، لیکن شیطان کیا مطلب ہم شیطان سے شر سے ہم کو بچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ بھی جو شیطان ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے وہ جو شیطان ہے ہمارے نبی کو صرف خیر کا حکم دیتا تھا، برائی کا حکم نہیں دیتا تھا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو بچا لیا شیطان کی شر سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہے تم پر، کیا نقصان ہوگا تم پر، ماذا کا مطلب کیا، علیہم ان پر، مطلب کیا نقصان ہوگا تم پر، مطلب جو لوگ دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ماذا علیہم، کیا ہو گیا ہے تم پر، کیا نقصان ہے تم پر اگر تم اللہ کے لیے عمل کرو گے، اگر تم خالص اللہ کے لیے عمل کرو تو تمہارے کیا نقصان ہے، بس تمہاری نیت کو بدلنا ہے۔ ایک مسلمان دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نقصان کیا ہوگا کہ اگر تم اللہ کے لیے عمل کرو گے،
وہی اللہ نے فرمایا کہ ماذا علیہم، کیا ہے، کیا ہو، ماذا کا مطلب کیا، علیہم تم پر کیا نقصان ہے، لو آمنو اگر تم ایمان لاؤ اللہ پر، لو اگر آمنو ایمان لاؤ کس پر، اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لاؤ، وانفقوا اور تم خرچ کرو، مما رزقہم اللہ، مما جو رزقہم اللہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے کیا نقصان ہے، بس تم نیت کو بدلو، خالص اللہ کے لیے عمل کرو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ماذا علیہم، کیا ہے تم پر نقصان، تمہارے پر نقصان کیا ہوگا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے تو نقصان کیا ملے گا تم نے، اگر تم آخرت پر ایمان لاؤ گے تو تم کو نقصان کیا ملے گا، اگر تم خرچ کرو گے خالص اللہ کے لیے تو تم کو نقصان کیا ہوگا۔ ایک مسلمان خالص اللہ کے لیے صدقہ کرے گا تو نقصان کیا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہے، بس صرف نیت کو بدلنا ہے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وکان اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہم علیما، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم جو کچھ عمل کرتے ہو یہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علیمہ جو ہے نا یہاں دو قسم ہے، ایک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ڈراتا بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ علیمہ کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہاں دونوں قسم ہے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ دھمکی بھی دیتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے۔ دھمکی کن لوگوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو کس نیت سے تو صدقہ کرتا ہے۔ علیم ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ علیم ہے، ایسے لوگوں کو بھی کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب آیت نمبر 30/8 اور 30/9 میں یہ بتایا گیا کہ 30/8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کیا ہے دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو، اگر تم خالص اللہ کے لیے صدقہ کرو گے تو تم کو کیا نقصان ہوگا۔ وہی اللہ نے آیت نمبر 30/9 میں فرمایا اگر تم اللہ کے لیے صدقہ کرو گے تو تم کو کیا نقصان ہوگا، کچھ بھی نقصان نہیں ہے، تم کیوں کیا لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے تم کیا صدقہ کیوں کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 30/9 ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 40 دیکھیے، آیت نمبر 40 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کیا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے کہ ان اللہ، ان کا مطلب بے شک، اللہ اللہ ہے، لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا؟ تو ایک مثال تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان کہتا ہے یہ پہاڑ ظلم نہیں کرتا، تو پہاڑ کے اندر ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ظلم کرے گا؟ تو یہ پہاڑ کی تعریف ہوئی یا نہیں؟ نہیں ہوئی تعریف، کیونکہ پہاڑ کے اندر ظلم کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور مسلمان ہے جس کے اندر کیا ہے بہت کمزور ہے، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم کہیں گے کہ وہ زید کی مثال تو بس زید ہے، بہت کمزور ہے، ہم کہتے ہیں کہ زید ظلم نہیں کرتا، تو کیا زید کی تعریف ہوئی؟ نہیں، کیونکہ اس کے اندر ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان بہت ہٹا کھٹا ہے، لیکن اس کے پاس ہر قسم کا پیسہ ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ظلم نہیں کرتا، ہم کہیں گے کہ وہ مسلمان ظلم نہیں کرتا، گویا کہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے اندر طاقت ہے ظلم کرنے کا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے اندر طاقت ہے ظلم کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہ کیا ہو گئی؟ اللہ کی تعریف ہو گئی، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح ایک مسلمان، دیکھیے آج کل کیا ہے، ایک انسان کے پاس حکومت ہے، ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، تو گویا کہ کیا اس کی تعریف ہو گئی۔ ایک انسان بہت بڑا انسان ہے، اس پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، لوگ ہیں، ملٹری ہے، اس کے پاس سب چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، اس کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ظلم نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یظلم، ظلم نہیں کرتا۔ یہاں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے۔ دوسرا ہم کیا کریں گے، اس کا الٹا معنی لیں گے۔ ظلم نہیں کرتا تو اس کا الٹا معنی کیا ہوا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ظلم نہیں کرتا، اس کا الٹا معنی کیا ہوا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، بہت زیادہ ظلم کرنا نہیں، اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو گویا کہ نہیں، ظلم کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان ظلم کرتا، احسن، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اس کا الٹا معنی آپ کریں گے۔ مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں الٹا معنی آپ کریں گے۔ یعنی کہ یہاں جو ہے نا ان اللہ لا یظلم، یہاں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے اندر اس کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہاں اللہ کی تعریف ہے۔ دوسرا یہاں آپ الٹا معنی کریں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیے ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ کیسا ظلم نہیں کرتا؟ مثقال ذرے کے برابر، مثقال کا مطلب برابر، ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا،
ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں. ذال کو جو ہے نا اس طرح پڑھا جاتا ہے, دیکھیں جیب کو دونوں اس کے درمیان کیا ہے لایا جاتا ہے, ذرہ اس طرح کیا ہے دونوں دانتوں کے درمیان اگر باہر نکالیں گے جیب کو تب پڑھیں گے ذا, یعنی کہ رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے نقصان نہیں, یہ دیکھیں ظلم نہیں کرتا ہے. یہاں ذرہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے مثقال ذرہ, ذری برابر بھی اللہ تعالیٰ نقصان یعنی کہ ظلم نہیں کرتا ہے. ذرہ برابر, ذرہ کی تفسیر میں مفسرین جو ذکر کرتے ہیں جیسا کہ امام واجدی نے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ البسیط میں کہ ذرہ کا جو مطلب ہے مطلب اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ذرہ کا جو اصل جو معنی ہے عربی زبان میں, جو کالی جو چھنٹی ہوتی ہے اس کو بولتی ہیں ذرہ. کالی جو چھنٹی بہت چھوٹی جو ہوتی ہے کالی چھنٹی اس کو بولتی ہیں ذرہ, مطلب اللہ تعالیٰ اس کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ پہلا معنی ہے ذرہ کا. دوسری جو تفسیر ہے امام قنوجی جو بیان کرتی ہیں تفسیر میں, وہ یہ ہے کہ چمٹی کا جو سر جو ہوتا ہے, کالی چمٹی کا جو سر ہوتا ہے اتنی برابر بھی اللہ تعالیٰ نقصان کسی کو ظلم نہیں کرتا. کالی چمٹی کا جو سر ہے اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ دوسری تفسیر ہے ذرہ کی. تیسری جو تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کیا کرتی ہیں, مٹی میں ہاتھ ڈالتی ہیں, مٹی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر پھونکتے ہیں, پھر کیا ہے مٹی اڑنے لگتا ہے. مٹی کیا اڑنے لگتا ہے, جو ہاتھ پہ جو مٹی لگا ہے اسے پھونکتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, وہ مٹی کیا ہے اڑنے لگتا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں جو ذرہ آپ کو نظر آتا ہے وہی اللہ نے فرمایا کہ مثقال ذرہ, رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک اور جو تفسیر ہے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں, مطلب سورج دیکھیں صبح صبح جب سورج کھڑکی سے آتا ہے اس میں جو رتی برابر بھی جو ذرہ ہوتا ہے, دیکھیں سورج کی روشنی میں رتی رتی ذرہ ہوتا ہے, مطلب اس کو بھی ذرہ بولیں گے. مطلب ذرہ کی 4 تفسیر ہو گئی. ایک ہے کہ کالی چھنٹی کو بولیں گے, یعنی تو کالی چھنٹی کا جو سر ہے وہ ہے. تیسرا مٹی میں جو مٹی کا جو ہوا جو ہوتا ہے, جب ہوا نے پس مٹی جو اڑتا ہے اس میں جو ذرہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ایک اور جو سورج کی جو روشنی آتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے صبح صبح رتی برابر ذرہ ہوتا ہے, یعنی کہ ان اللہ لا یظلم, بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, مثقال ذرہ, ذرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ذرہ کی تفسیر کیا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر انسان تھوڑا بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَكُوا, اگر تم کرو, وَإِن اگر تم کرو, کیا کرو, حسنہ تم نیکی کرو. اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نیکی کرو, اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, یضاعفھا, اس کو ڈبل کر دے گا اللہ تعالیٰ نیکی. اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کا یضاعف کا مطلب ڈبل کرنا, اس نیکی کو اللہ تعالیٰ ڈبل کرے گا. پھر وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ, اور یؤتی کا مطلب دینا, اللہ تعالیٰ دے گا اس نیکی کی وجہ سے من لدنہ, اپنی جانب سے. لدن کا مطلب اپنی جانب سے, اللہ تعالیٰ کیا ہے من کا مطلب سے, لدن کا مطلب اپنی جانب سے. یؤتی دے گا من لدنہ, اللہ اپنی جانب سے, اجرا عظیما, بہت سارا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. مطلب ایک مسلمان یہ ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکی, بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, اس سے بڑھ کر بھی کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. یہاں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک قصہ ذکر کرتے ہیں, کل قیامت کے دن کیا ہوگا, ایک مسلمان بہت زیادہ نیکی کیا ہوگا لیکن اس کا پورا نیکی برباد ہو جائے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا بتاؤ کہ اس شخص کے پاس کوئی نیکی ہے, بتاؤ. اللہ نے فرشتوں سے کہے گا کہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتے بتاؤ کہ اس شخص کے پاس کچھ نیکی ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس رتی برابر نیکی, مطلب تھوڑا نیکی بس. اللہ تعالیٰ اس کے پاس تھوڑا نیکی ہے, ذرہ کے برابر کیا اس کے پاس نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس نیکی کو تم ڈبل کر دو, اس نیکی کو کیا ہے تم ڈبل کر دو. تو مطلب اس کے پاس کچھ بھی نیکی نہیں, مطلب تھوڑا نیکی تھا اس کے پاس, وہ نیکی سے جنت میں نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کے پاس تھوڑا نیکی ہے, اللہ نے فرمایا فرشتوں سے تم اس نیکی کو ڈبل کر دو. تو فرشتے اس نیکی کو ڈبل کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں. اسی وجہ سے ایک مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی کی قبولیت کی دعا مانگے. رتی برابر بھی آپ نیکی کرتے ہیں, اس کی قبولیت کی دعا مانگے آپ اللہ سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اگر تم کچھ بھی نیکی کرو گے یضاعفھا, اللہ تو اسے ڈبل کر دے گا. یعنی کہ کل قیامت کے دن اس کے پاس رتی نیکی تھی, اللہ تعالیٰ اسے ڈبل کر دیا, اس نیکی کو اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے جنت میں داخلہ دے دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ, اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے دے گا اجرا عظیما. اجرا عظیما کی ایک تفسیر ہے جنت ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت دے گا.